مولانا محمد صلی اللہ المبعوث رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے جو گزشتہ خطبہ جمعہ میں تلاوت کر دی تھی، آخری حصہ۔ آج میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ نزلہ زکام کے ساتھ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی میں دوائی کھا کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا کیجئے مالک سب کو شفا عطا کرے اور حضور کی امت اور حضور کے قدموں کی برکت سے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے قرآن مجید کی سورتوں کے نام ہوتے ہیں، بقرہ ہے، آل عمران ہے، النساء ہے، المائدہ ہے، نمل ہے، قریش ہے، فیل ہے، یاسین ہے، اس طرح بعض آیتوں کے بھی نام ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر سورتوں کے نام ہوتے ہیں، لیکن چیدہ چیدہ قرآن پاک کی چند آیات بھی ایسی ہیں جنہیں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جیسے آیت کریمہ۔ اگر میں کہوں آیت کریمہ تو آپ سب کو پتہ ہے لا الہ الا انت سبحانک۔ اسی طرح آیت الکرسی، یعنی آیت ہے نا لیکن اس کا نام بھی ہے آیت الکرسی۔ اسی طرح آیت مودت، آیت تطہیر، آیت مباہلہ، آیت ولادت، آیت نور، یہ ساری آیتوں کے بھی نام ہوتے ہیں۔ یہ جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے، 157 جسے آپ کہتے ہیں، 157، یعنی 97 نہیں سمجھنا، 57 سے مراد 157، یہ اسے کہتے ہیں آیت عظمت، آیت عظمت۔ اللہ اکبر۔ ایک معروف آیت چوتھے سپارے میں ہے، اسے قطب آیت کہتے ہیں۔ اس آیت کا نام کیا ہے؟ قطب آیت۔ اچھا، ناموں کے رکھنے کی ایک وجہ ہوتی ہے، ایک سبب ہوتا ہے کہ یہ نام ان آیتوں کا کیوں رکھا جاتا ہے۔ مثلا آیت قطب چوتھے سپارے میں ہے، وہ کیوں پڑھی جاتی ہے وہ تو میں آپ کو نہیں بتلا سکتا، کیونکہ اس میں ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو راز ہیں، جو فاش کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس قطب آیت کی علامت اور پہچان اور نشانی یہ ہے کہ الف سے لے کے یا تک جو 28 یا 29 حروف تہجی ہیں، الف با تا ثا جیم ہا خا، الف سے لے کے یا تک سارے حرف اس ایک آیت کے اندر اللہ نے جمع فرمائے۔ تو قطب کون ہوتا ہے؟ جو اپنا جہاں تک اس کی ڈیوٹی ہو وہاں تک اس کا محاصرہ ہوتا ہے، وہاں تک اس کے انڈر میں ہوتا ہے، اسے قطب کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں چونکہ تمام حروف، اس آیت نے چونکہ تمام حروف تہجی کا احاطہ کر رکھا ہے،
اس لیے اس آیت کو کہتے ہیں آیت کتب۔ اچھا، یہ جو آیت میں پڑھنے لگا ہوں اسے آیت عظمت کہتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ اسے آیت عظمت کیوں کہتے ہیں، تو سب سے پہلے ترجمہ سننے سے پہلے یاد رکھیے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کے وصال تک اور وصال سے لے کے قیامت تک ساری کی ساری شانیں اور حقائق اس ایک آیت کے اندر موجود ہے۔ شاید میں بات واضح نہیں کر سکا، میں جملے کو بدل کر، میں الفاظ بدل کر بات کرتا ہوں۔ آپ رسول پاک کی ولادت پر بات کرنا چاہیں، ان کے علم پر، ان کی نبوت پر، سخاوت پر، وصال پر، دین پر، اسلام پر، قیامت پر، جس عنوان پر بھی آپ بات کرنا چاہیں یہ آیت پڑھے، اس میں ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اب میں صرف ترجمہ عرض کروں گا اور ایک گزشتہ خطبہ جمعہ کے ساتھ ملتی ہوئی ایک بات عرض کر کے تو اجازت چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں یتبعون الرسول، جو پیروی کرتے ہیں اس خاص رسول کی۔ اب میں یہاں رک نہیں سکتا، کبھی تفصیلاً بات کریں گے۔ یعنی رسول نہیں کہا، الرسول کہہ کے بتلا دیا کہ یہ 313 رسولوں میں سے 312 کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک خاص رسول کی بات ہو رہی ہے۔ تو جا گئی ہے، جو اتباع کرتے ہیں اس خاص رسول کی، جس کی آمد کا اعلان، جس کی آمد کی خبر ہم نے عالم ارواح میں بھی دی تھی، جس کے آنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی تھی، جس کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ بھی دے کے گئے تھے، جس کی امت میں شامل ہونے کی دعا حضرت موسیٰ بھی کرتے رہے تھے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ الرسول، اور وہ خالی رسول نہیں ہے، النبی بھی ہے، یہ لفظ موجود ہے۔ یتبعون الرسول النبی الامی۔ پھر توجہ کیجئے، خالی نبی نہیں کہا، النبی، الف لام کے لگایا۔ جیسے رسول پر الف لام رکھا نا کہ یہ عام رسول کی بات نہیں ہے، کسی خاص کی بات ہے، اسی طرح لفظ نبی کہا تو خالی نبی نہیں کہا، النبی، یعنی النبی، کہ یہ کسی خاص نبی کی بات ہے۔ نبی کہتے ہیں غیب کی خبر دینے والے کو، اور النبی کا معنی ہے یہ خاص خبریں دیتا ہے۔ فکرہ کم ہو گیا۔ رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو، تو بتلا دیا کہ پیغام لانے والے تو اور بھی ہیں، مگر یہ کوئی خاص پیغام لایا ہے۔ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، مگر یہ النبی ہے، جیسے خود خاص ہے تو خبریں بھی خاص ہی لے کے آیا ہے۔ آگے کہا الامی، نبی الامی، خالی امی نہیں کہا۔ خالی ہوتا نا امی تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، یہ خالی امی نہیں کہا، امی سے پہلے الف لام لگا کے بتلا دیا الامی، یہ خالی امی نہیں ہے، الامی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ان پڑھ نہیں ہے، ان پڑھوں میں آیا ہے اور پڑھانے کے لیے آیا ہے۔ الذی، یہ وہ ہے۔ اب یہاں تک سرکار دو عالم کی ولادت کی بھی بات ہوگی، علم کی بھی بات ہوگی، رسالت کی بات ہوگی، نبوت کی بھی بات ہوگی، اور ان کی خصوصیات کا بھی ذکر۔ اب سمجھ آ رہی ہے آیت عظمت کیوں ہے یہ؟ آگے کہا الذی، یہ وہ ہے، یجدونہ، جس کو وہ پاتے ہیں،
یعنی جس کا ذکر وہ پاتے ہیں، تورات پڑھنے والے، انجیل پڑھنے والے، زبور پڑھنے والے، مکتوباً وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اس کا یہ ذکر، عندہم فی التورات والانجیل، ان کے پاس جو تورات و انجیل موجود ہے نا، جتنی جی چاہے اس میں گڑبڑ کر دی ہے، لیکن پھر بھی گھر جا کے جب تورات و انجیل کو پڑھیں گے اس محبوب کا ذکر موجود ہو۔ اللہ اکبر، اس محبوب کا ذکر ان کی تورات و انجیل میں موجود رہے گا۔ اب تک وہ انگلش میں چھپ گئیں، اصل زبان تو ان کی عبرانی تھی، تو اب تو شاید وہ عبرانی زبان ہی نہیں رہی، تو اصل تورات انجیل ہم کہاں سے دیکھیں گے اور کیسے پہچان کریں گے؟ تو فرمایا جتنی جی چاہے بدل لے، جیسے جی چاہے ان کتابوں میں رد و بدل بھی کر لے، لیکن اس محبوب کا ذکر کسی نہ کسی صورت میں ان کتابوں میں موجود رہے گا۔ میں کبھی بیان کیا کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب میں واقعہ سناتا ہوں تو پھر انجیل میں میں آپ کو سنایا کرتا ہوں، انجیل بھی کئی طرح کی ہیں، انجیل کئی ہیں، تو جو انجیل برناباس ہے، انجیل برناباس، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایسی خوبصورت شانیں موجود ہیں اور ایسی ایسی عجیب صفتیں رسول اللہ کی موجود ہیں، کوئی جو انسان پڑھے تو بالکل ایسے اس میں محبت کا نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت علامہ مفتی محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سیال شریف کے تھے، انہوں نے اس پر ایک کتاب بھی لکھ دی ہے۔ ان کتابوں میں سے حضور کی شانیں کس طرح ثابت ہوتی ہیں، تو اگر آپ مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو یہ چیز چونکہ ریکارڈ ہو جاتی ہے، کوئی بھی سنے تو میری بات اس کے کام آ سکتی ہے۔ علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے ایک باقاعدہ اس پر کتاب بھی لکھی ہے، جس میں آپ کو وہ ساری عبارتیں ملتی ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ، پوری شان اور پوری شوقت کے ساتھ اپنی امت میں موجود تھے اور ان کا کلمہ پڑھا جا رہا تھا اور ہر طرف ان کے نام کے ڈنکے بج رہے تھے، تو کسی پوچھنے والے نے کہا تھا کیا آپ وہ رسول ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کے کہا میں وہ رسول نہیں ہوں، اس کے تو جوتوں کے تسمے باندھنے کا یا کھولنے کا مجھے موقع مل جائے تو میں خود معزز ہو جاؤں گا۔ مل کے ذرا کہیے اللہ صاحب سب کو سلامتی عطا کرے۔ ایک اور فکرہ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ جو اب تک نہیں بولنے میں چاہتا ہوں وہ بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری لگوا لے حضور کی شان سن کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی طاقتوں کا اظہار کر رہے تھے نا، یہ بھی اسی سورہ آل عمران میں ہے، جب اپنی طاقتوں کا اظہار کر رہے تھے، کیسے؟ مٹی لیتے لوگوں کے سامنے، پھر اسے گوندتے، پھر اسے پھونک مارتے، وہ زندہ پرندہ بن کر فضا میں اڑ جاتا، لوگ بیمار لے کے آتے، پھونک مارتے، ٹھیک ہو جاتا، برس کا مریض لے کے آتے، آپ ہاتھ پھیرتے، شفا یاب ہو جاتا، اندھے لے کر آتے، آپ ہاتھ پھیرتے، آنکھیں آ جاتی، اور صرف بیمار، اندھے، کوڑھی نہیں، مریض نہیں، مردے لے کر آتے۔ نہیں آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، مجھے مزہ نہیں۔ بھئی ڈاکٹروں کے پاس تو لوگ لاتے ہی ہیں مریضوں کو، قریب المرگ لوگ بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر آتی ان کو آکسیجن لگاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ علاج کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ یار یہ تو اس کے بچنے کا تو کوئی چانس نہیں تھا لیکن بچ گیا۔ تو یہ ایسا تو ممکن ہے کہ قریب المرگ بھی ہو مگر ڈاکٹر اسے دوائی دے اور اللہ تعالیٰ شفا دے دے۔ کمال کی بات تو یہ ہے، یہ میری بات نہیں، قرآن مجید ہے، سورہ آل عمران خود جا کے پڑھ لیجئے گا۔ قرآن کہتا ہے صرف مریضوں کو نہیں لاتے تھے، مردوں کو لاتے اور عیسیٰ ہاتھ پھیرتے، مردہ زندہ ہو جائے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابری لکمہا والابرسا، کہ صرف اندھے نہ لاؤ، صرف برس اور سکوڑ کے مریض نہ لاؤ، احیی الموتا باذن اللہ، تم مردہ بھی لاؤ گا، ہاتھ پھیروں گا زندہ ہو جائے گا اللہ کے اذن سے۔ یعنی اذن اللہ کا ہے لیکن میرے ہاتھ میں ہے۔ اچھا ایک آخری فکرہ اور وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور صرف یہ نہ سمجھنا کہ میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں یا مردوں کو ٹھیک کرتا ہوں، اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین سے کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دوں گا، وَأُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں بتلا سکتا ہوں، وَأُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں یہ غیب کی خبر دوں گا۔ وہی لفظ یہاں نبی، اُنَبِّئُكُمْ اسی سے بنا ہے، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تمہیں بتلاؤں گا تم کیا کھا کے آئے ہو۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، کیا کھا کے آئے ہو، تمہارے پیٹ میں کیا ہے، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور اپنے گھر میں کیا کیا چھپا کے آئے ہو میں بتلاؤں گا۔ اب یہ کوئی قصہ تو نہیں ہے، یہ کوئی کہانی تو نہیں ہے نا، یہ ناول تو نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بات تو نہیں، میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کیا مطلب؟ اچھا اگر آپ کا ذوق ساتھ دے تو ایک اور فکرہ کہوں آپ کی مسکراہٹوں کے ساتھ، کیونکہ آج وسیم صاحب بڑی دیر کے بعد آئے ہیں، کئی جمعے ناغہ کرنے کے بعد۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہے، گھر سے کھانا کھا کے آگے گندم کی روٹی، قرآن کہہ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قرآن میں نقل کر رہا ہے، حضور ہم تک پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی امتی عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے گھر میں کوئی ایک دانہ گندم کا یا چاول کا چھپا کے آ جائے تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بتلائیں گے یا نہیں؟ بول نہیں رہے، مزہ نہیں آپ لے رہے میری گفتگو کا، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ حدیث پاک ہوتی تو شاید کوئی اس پر ضعیف ہونے کا یا کچھ بھی اعتراض کر سکتا تھا، مگر وہ کہہ رہے ہیں جو کھا کے آئے ہو۔ اچھا کوئی بندہ گھر سے چاول کا ایک دانہ کھا کے آ جائے تو کیا نہیں بتلائیں گے تو ایک دانہ کھا کے آئے؟ بتلائیں گے۔ اگر گھر میں ایک دانہ چھپا کے آ جائیں بتلائیں گے۔ معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی نظر دانے دانے پر ہے۔ میں دوبارہ پھر جملہ کہتا ہوں تاکہ آپ زندہ ہو جاؤ میرے ساتھ بولنے کے لیے۔ ثابت ہوا اللہ کے نبی روح اللہ کی نظر دانے دانے پر ہے۔ نہیں ابھی بھی میں آپ کو جگا نہیں سکا اس جملے کے لیے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ ثابت ہوا روح اللہ وہ ہے جس کی نظر دانے دانے پر ہے، اور ہمارا ایمان ہے ایک روح اللہ ہے، ایک حبیب اللہ ہے۔ روح اللہ کی نظر دانے دانے پر ہے اور حبیب اللہ کی نظر دیوانے دیوانے پر۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے اس آیہ کریمہ کو ہم یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ چلو ترجمہ باعث برکت ہے کیے دیتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ یأمرہم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے، جس کا ذکر تمہاری تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، وہ حکم دیتا ہے بالمعروف، نیکی کا، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، روکتا ہے ہر برائی سے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزیں۔ چلو میں یہ جملے پر فکرہ کہنا چاہتا ہوں، اگلا جملہ ساتھ کہہ کے پھر کہتا ہوں۔ وَيُحَرِّمُ، اور حرام کرتا ہے، علیہم، ان پر یعنی امت پر، الخبائث، ناپاک چیزیں۔ دونوں جملوں کو میں نے اکٹھا کر لیا ہے۔
یہ حلال کرتا ہے تم پر پاکیزہ چیزیں، یہ حرام کرتا ہے امت پر ناپاک اور گندی چیزیں، خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے، حلال بھی کرتا ہے حرام بھی کرتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کہاں تھے، میں نے جملہ تو کہہ دیا آپ نے، ابھی آپ کو مسلک اہل سنت و جماعت سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ، ہم اہل سنت ہیں، کہو ہم اہل، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ کیا وہ اور ہیں جن کا ایمان ہے کہ حلال و حرام اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، حضور صرف پیغام پہنچانے آئے ہیں، باقی بے اختیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، نبی پاک بے اختیار نہیں ہیں، مختار ہیں، اور وہ حلال کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، وہ حرام کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ وہ صرف پیغام پہنچانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ تو ایک ڈاکیے کی طرح پیغام رساں تھے، بس پہنچا دیا اور بات ختم۔ مگر نہیں، ہمارا ایمان ہے میری سرکار حلال بھی کرتے ہیں۔ کہو نا حضور اپنی امت پر چیزوں کو حلال بھی کر، یعنی حلال کرنے کی طاقت لے کر آئے، اسی طرح خبیث چیزوں کو حرام کرنے کی طاقت لے کر آئے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بے اختیار نہیں بھیجا، اللہ نے اپنے محبوب کو با اختیار بنا کے بھیجا۔ اس پر آئندہ جمعہ پھر بات کریں گے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ، وہ اتارتا ہے ان سے، اِسْرَهُمْ، ان کا بوجھ، اللہ اکبر، اور وہ تمہارے اوپر ڈلے ہوئے بوجھ اتارنے کے لیے آیا ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جن گمراہی اور جہالت کی زنجیروں میں تم جکڑے ہوئے ہو، وہ انہیں کاٹنے کے لیے آیا۔ وہ غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے کے لیے آیا ہے، جہالت کی زنجیروں کو کاٹنے کے لیے آیا ہے۔ ہر طرح کے ظلم، شرک، فسق، بدعت، برائی، خبائث، ہر طرح کی زنجیر جس میں انسان جکڑا ہوا ہے، میرا محبوب اسے کاٹنے کے لیے آیا ہے۔ پس تم پر لازم ہے، فالذین، پس وہ لوگ، اس محبوب کی شان تم نے سن لی کہ یہ تمہاری زنجیریں کاٹ دینے والا ہے، یہ تمہاری گردن سے ہر بوجھ اتار لینے والا ہے، یہ تمہیں حلال چیزیں عطا کرنے آیا ہے، حرام چیزوں سے تمہیں بچانے کے لیے آیا ہے۔ پس فالذین، وہ خوش نصیب، آمنو، جو ایمان لاتے ہیں، بہی، اس محبوب پر، وعزروہ، پھر اس کی تعظیم کرتے ہیں، ونصروہ، اور پھر نصرت کرتے ہیں۔ پچھلے جمعے یہ 3 لفظ پڑھے تھے، پھر عرض کر دیتا ہوں۔ وہ ایمان لاتے ہیں، سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان، یعنی میرے محبوب کی شانیں سن کر وہ ایمان لاتے ہیں۔ پہلے یہ شانیں بیان کی، پھر ایمان کا ذکر کیا۔ پتہ نہیں آپ کہاں، پہلے حضور کی شانیں بیان کی ہے، یہاں سے لے کے وہ رسول ہے، نبی ہے، امی ہے، مکتوبہ عندہم فی التوراۃ والانجیل ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، حلال کرتا ہے، برائی چیزوں کو حرام کرتا ہے، وہ بوجھ اتار دیتا ہے، ہر طرح کی زنجیر کاٹ دیتا ہے۔ اتنی شانیں بیان کرنے کے بعد کہا اور جو ایمان لاتے ہیں، کیا مطلب؟ پہلے حضور کی شانیں، پھر ایمان۔ کیا مطلب؟ یہ بتلانے کے لیے کہ سچا ایمان ملتا ہی اسے ہے جو پہلے محبوب کی شانوں کو مانتا ہے۔ جو جزاک اللہ، جو میرے محبوب کی شانوں کو دل سے تسلیم کر لیتا ہے، ہم اسے ایمان عطا کر دیتے ہیں۔ جو میرے محبوب کی شانوں کو مان لیتا ہے، ہم اسے ایمان عطا کر۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عربی ہے، نہیں، یہ ابو لہب بڑا خوبصورت تھا، ابو لہب بڑا خوبصورت، ہم یہ نہیں دیکھتے یہ چچا ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ عربی ہے، نہیں، حبشے سے آیا ہوا بلال ہی کیوں نہ ہو۔ اور میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری نہ دے سکنے والا، کرن کا رہنے والا اویس ہی کیوں نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ تیرے دل کا پیالہ، تیرے دماغ کی دنیا اس محبوب کی طرف ہے یا نہیں۔
ہم تجھے ایمان کی دولت عطا کریں گے. کہا وہ جو خوش بخت ان پر ایمان لاتے ہیں. ایک وَعَزَّرُوهُ پھر تعظیم کرتے ہیں. ایمان لانے کے بعد نماز نہیں نیت لیتے ہیں, ایمان لانے کے بعد عمل نہیں شروع کرنا. اور جگہوں پہ ایمان کے بعد عمل کی بات ہے, مگر یہاں کہا نہیں, ایمان کے بعد عمل بعد میں کریں گے, پہلے محبوب کی تعظیم کرنی ہے. اور تعظیم کے بعد وَنَصَرُوهُ میرے محبوب کی نصرت کرنی ہے. نصرت کا مطلب میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتلا دیا تھا, اب میں بولنے کے لائق نہیں ہوں, وقت بھی نماز کا ہو گیا. نصرت کا مطلب معنی ہوتا ہے مدد. ٹھیک ہے, نصرت کا معنی مدد. پھر ایک بار بولو, نصرت کا معنی مدد. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پر ایمان لانے کے بعد ڈائریکٹ نصرت کی بات نہیں کی کہ ایمان لاؤ اور میرے محبوب کی مدد کرو. نہیں, ایمان لاؤ پھر تعظیم کرو پھر مدد کرو. کیا مطلب؟ ایمان لانے کے بعد تعظیم, اور تعظیم کے بعد اب جو مدد کرو گے نا, اب یہ مدد نہیں کہلائے گی, خدمت کہلائے گی. اللہ آپ اگر آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے تو جیتے رہیے. کہا کہ جس مدد میں, جس نصرت میں تعظیم شامل نہ ہو, جس نصرت میں مدد میں تعظیم شامل نہ ہو, اسے مدد کہا جاتا ہے. لیکن جس نصرت میں تعظیم شامل ہو جائے اسے خدمت کہا جاتا ہے. جب پیر اپنے مرید کی کرتا ہے تو اسے مدد کہتے ہیں, لیکن جب مرید اپنے پیر کی کرتا ہے تو اسے خدمت کہتے ہیں. تو کہا میرے محبوب کے لیے نصرت کرنی ہے, مگر تم پر لازم ہے کہ جب بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں لا کر کوئی چیز پیش کرو تو یہ مت کہو کہ ہم اپنے محبوب کی مدد کر رہے ہیں. نہیں, میرے محبوب کی خدمت کریے. اور آخری فکرہ ہے وَاتَّبَعُوا اور اتباع کرو النور, اس نور کی, الَّذِي انزل معه جو نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ. یہ میں نے پچھلے جو میں بتلا دیا تھا نا, اس نور کی اتباع بھی لازم ہے جو نازل کیا گیا ہے اس رسول کے معه, اس کے ساتھ. مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ, میم عین, مع کیا معنی ہے بولو؟ ساتھ. اس سے مراد ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے. قرآن مجید ساتھ ساتھ نہیں آیا, قرآن مجید تو 40 سال بعد آیا ہے. قرآن مجید تو حضور بدر میں جاتے تھے تو قرآن پیچھے آتا تھا, احد میں جاتے تھے جبریل قرآن لے کے پیچھے آتا تھا, خندق میں گئے تو جبریل قرآن لے کے پیچھے آتا ہے. قرآن تو پیچھے پیچھے آتا ہے. یہ اس نور کی بات ہو رہی ہے جو ساتھ ساتھ آیا. ابھی بھی نہیں سمجھے تو ایک اور نقطے سے گزارتا ہوں. معہ میم اور عین ہے, ابھی بھی نہیں سمجھے میم کس کا ہے اور عین کس کا ہے. جیتے رہو, اب بات واضح ہو گئی. معہ اس نور کی بات ہو رہی ہے. محمد, میم سے مراد ہے محمد, عین سے مراد ہے علی. یہ وہ نور ہے جو آدم سے لے کے عبد المطلب تک ساتھ ساتھ آتا رہا. اولئک ھم المفلحون, یہی ہیں جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہونے والے ہیں. سنت ادا فرما لیجیے.